کسی نے ایک سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا، اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا۔ مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے، سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا، مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی، تو آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا، لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے، لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا۔ تو لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں، تو اب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی، تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں، ہاں احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا، احتساب سمجھتے نا، سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے، یا جس کو کہیں گے محاسبہ، اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا، اپنے آپ کی گرفت کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی، کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا، کیا کیا میں نے، پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی، 1 ایئر میرا کیسا گزرا، نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ اور معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایز اے اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنے کا الگ چیز ہے، بٹ اسپیشلی کوئی مبارکبادی وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہجرت کا حکم دیتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور کم و بیش جو ہے ذی الحجہ کے آخری کچھ ایام میں، مطلب کچھ دن باقی تھے ذی الحجہ کے، آپ نکلے، اور ایسا اس لیے نہیں بتا سکتے میں ایگزیکٹلی، بٹ 3 دن یا 4 دن پہلے آپ نکلے، اور جس دن آپ مدینہ پہنچے اس دن 1 محرم تھی، تو ذی الحجہ کے آخری میں نکلے اور محرم کی 1 کو آپ جو ہے کہاں پہنچ گئے، مدینہ جو ہے آپ پہنچ گئے، اور لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 17 جو ہجری تھی تب ایک مسئلہ پیش آیا اکاؤنٹس کا مسئلہ یہ تھا کہ دور جہالت میں پورے کے پورے 12 مہینے تھے، اور وہی مہینے جو ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ صحیح طریقے پہ تھے وہ لوگ، لیکن پرابلم یہ تھا اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے مہینے پورے تھے، سٹارٹ کہاں سے کرے، مطلب سٹارٹ کہاں سے کرے ایئر کو، مہینے پورے 12 ہے، لیکن اب کسی نہ کسی کو فرسٹ تو بنانا پڑے گا تاکہ اکاؤنٹس کا سالانہ جو ٹیکسس ہو یہ ہو کرے۔ حضرت عمر کے سامنے مسئلہ لایا گیا کہ امیر المومنین سال تو پورا ہے لیکن شروعات کہاں سے کرے، ڈے 1 ہونا چاہیے نا کوئی نہ کوئی کیلنڈر کا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم 1 محرم کو کریں گے، تو محرم کو فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر بنا دیں گے اور 1 محرم سے سال شروع کریں گے۔ تو کہا حکمت، تو کہا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے تو اس دن 1 محرم تھی، تو لہٰذا محرم کو ہم فرسٹ منتھ بنا دیں گے اسلامک کیلنڈر کا، اور 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے نہیں ہے، ہاں محرم کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو سٹارٹنگ آف دا کیلنڈر شروع ہوا ہجری، یہ حضرت عمر کے زمانے میں اکاؤنٹس کے ایشو آئے تو تب آپ نے کہا جاری، اور تب سے لے کر آج تک وہ سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو کہا چونکہ آپ 1 محرم کو پہنچے تھے مدینہ، لہٰذا 1 محرم کو فرسٹ ڈیٹ آف اسلامک کیلنڈر مان لیا جائے، اور اسی سے اکاؤنٹس وغیرہ ساری چیزیں پھر دیکھی جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ کو ہجرت کا السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال، انشاءاللہ عزیز اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا، تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے، یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کب سے یہ محترم ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے، یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے، یاد رکھیے۔ تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے، اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں، مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے، مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے۔ اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے، یاد رکھیے، ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں، معصیت سے، برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے، یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے، یاد رکھے۔
اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں. اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلیے یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا, محرم شروع ہو گیا. لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں. صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان. تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی, اس کا کچھ مہینے ان کے بدعات یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں, اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا. تو ہم رمضان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں تھے تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے, اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے. اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے, یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں. لیکن ان کی ترتیب کیا ہے, یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے, شریعت یعنی مہینے کیا اور کیسے, ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے. بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے. ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ انگلش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک کہ بھائی جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ ہو گئے. لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی, کیونکہ یوز نہیں کرتے, اچھا استعمال نہیں کرتے, کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں, کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے, وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو. انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی. اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ٹھیک, تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں. تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے یاد, ٹھیک, اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہے, ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں. ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو ربیع الاول ہے. محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم, چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا. رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے, اور شعبان آیا تو بولے 15 کو جو ہے برات منانی ہے. رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے, چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا, تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے. شوال میں روزے رکھ لے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے, ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے, مہینے کیا ہے, کیا ان کے فضائل ہے, اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے, اسلامی کیلنڈر, اسلامی مہینے, ان کی امپورٹنس کیا, ان کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں. چلیے آئیے محرم کے تعلق سے, چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے, تو یہیں سے شروع کرتے کیوں, اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے, یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں, اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے. ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے 12 ان کی تعداد ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا بنسبت سورج کے, یاد رکھیے, سولار نہیں لونار ہوتا ہے, جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں, یاد رکھیے, 355 ڈیز کے اراؤنڈ, اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے, اس کے اندر دن ہوتے ہیں, مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں, اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 12 مہینے, اور یہ 12 مہینے کب سے, جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, یاد رکھیے, ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں, یاد رکھیے, یہ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے, اور ایسے کے ایسے ہی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کہا جاتا ہے وہ کیوں, یاد رکھیے, اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے, تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تھی, لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی, ہجرت کا 17واں سال, 17 ہجری تھی. تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی. اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے, وہ صوبے سے کیا آتا ہے, وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے, یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے, اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی. تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو, تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو. چلیے بھائی, ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکات کب آنے والی, شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے, لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے. یہ تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا, لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے, مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے, آپ سفر کو مان لیجیے, محرم کو مان لیجیے, ذوالقعدہ کو مان لیجیے, ذوالحجہ کو مان لیجیے, کوئی بھی مان لیجیے, تو ایک راؤنڈ تھا, تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا, اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم
محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اسلامی کیلنڈر کی خود شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائش، کسی کا جینا، کسی کا مرنا نہیں طے کیا گیا، یا کسی کی بادشاہت پر بیٹھنا، سنگھاسن پہ چڑھنا یا اترنا نہیں طے کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا، انسانیت کے لیے ایک مائلسٹون تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آئے، جس کے بعد یہ پیغام بہت پھلا اور پھولا دنیا تک پہنچا۔ تو ہجرت جسو کہتے ہیں، ہجرہ جسو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یاد رکھیے، جو مائگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طے کیا کہ یہاں کرتے ہیں، تو محرم کو ہم چن لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق۔ تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم، یاد رکھیں، تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں۔ چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے، 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل میں اضافہ، وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے، اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ، جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے۔ اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیوں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے ایک اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں، ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار، صبح اور شام، شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو، تم کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تم کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا، 12 آیت۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے، دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو، اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے
خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد، جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے، آندھی اور طوفان آگے سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیا میں، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے، وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو۔ علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار۔ مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کرے، راتوں میں جاگو نہ اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قلت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے ہیں، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال دی، تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے پستہ ہو چکے اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی سمجھ رہے آپ، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹی طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم سے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کوئی اوپر چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے
جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے یا آپ کو دیکھایا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے. اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کروٹ کو بدل دو. تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا. تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب. کیوں تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا. تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت. آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا. سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. بس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے بھی مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں ہے، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو
اس روز جو ہے میرے گناہ معاف. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے، اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ جن فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھتے سویا کرتے تھے. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھیے. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں. الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفۃ دے دیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو؟ 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے. نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ ہوتی 100. یہ ہے نماز کے بعد. لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، سنتیں ہیں، لیکن فرائض میں نہیں. فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے. تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے. رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن کے حقوق ہے. حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. تو پڑھنے والا بھائی نہیں سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تھا اجر میں قرآن پڑھنا. لیکن اگر آداب کی حد تک ملے گا تو سنت ہے کیا؟ تو قرآن کو باوجود منہ کر پڑھا جائے، قرآن کو قبل رخ منہ کر کے پڑھا جائے. ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبل رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. تو لہٰذا قبل رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے. بلکہ